شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بھول گئے ہیں دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی چند روزہ رنگینیوں کو، لذتوں کو دیکھنے کے بعد کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا گلوبل ویلیج بڑھ گئی ہے، تجارت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ کبھی گھوم کے دیکھ لیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی سپاہی ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی حکومتی وزیر ہے، عہدے دار ہے، کوئی وزیر اعظم یا سب کا ایک ہی ہے، پیسے کے اندر ایک ریس ہے، طاقت کے اندر ایک ریس ہے۔ انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا تھا، انسان اس سے بالکل دور جا چکا ہے، وہ بھول گیا ہوا ہے۔ بہلول دنا ایک مجذوب گزرے ہیں، ایک درویش گزرے ہیں، اور ایک بادشاہ کے ساتھ، ہارون الرشید صاحب کے ساتھ ان کی بڑی سلام دعا تھی، بڑا تعلق تھا۔ اکثر ہارون الرشید کھانا ان کے ساتھ کھایا کرتے تھے، بہلول دنا صاحب کے ساتھ۔ بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں آج لوگوں کو کسی کے ساتھ، ایم پی کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، کسی عہدیدار کے ساتھ، ایس ایچ او کے ساتھ، کسی بڑے وکیل صحافی کے ساتھ تصویر بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک بادشاہ نے ایک درویش کے ساتھ تعلق رکھا ہوا تھا، بہلول دنا صاحب کے ساتھ۔ بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ اکثر آتے جاتے تھے، تو بعض اوقات بندے کا دل کر پڑتا ہے اکثر برتری حاصل کرنے میں، یہ انسانی فطرت ہے، نیک لوگوں کی نہ صحیح، لیکن دنیا میں اکثریت لوگ دیکھ لیں آپ جو دنیا داری میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ان کی حسرت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے دوسروں پر برتری لے کر جانا ہر معاملے کے اندر۔ تو کبھی کبھی ہارون الرشید جو تھے ان کا بھی دل کر پڑتا تھا کہ بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوئی برتری باتوں میں لے جائیں۔ ایک دفعہ بہلول دنا ملنے گئے، ہارون الرشید سے دربار میں گئے، تو ہارون الرشید کو ایک شرارت سوجی، انہوں نے ایک چھڑی نکال کر بہلول دنا کو دی اور کہا کہ یہ چھڑی اس کو دے دینا جو تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف ملے، یعنی کہ جسے تم سمجھو کہ تم سے زیادہ بیوقوف ہے، یہ چھڑی اسے دے دینا۔ بہت سے لوگ، اب کسی عام انسان کے ساتھ ایسا واقعہ آ جائے، ایسی صورتحال درپیش ہے تو بڑا غصہ ہوتا ہے، طبیعت کے اندر بڑی ناراضگی آتی ہے، لیکن بہلول دنا صاحب نے کہا ٹھیک ہے جناب، وہ چھڑی پکڑی اور اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا اور ہارون الرشید جو تھے وہ بہت بیمار ہو گئے۔ بہلول دنا ان کا حال چال پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، تو بہلول دنا نے کہا کہ سنائیے جناب بادشاہ سلامت، کیا حال ہے آپ کا؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول کیا سناؤں، بڑا سفر درپیش ہے، ایک لمبا سفر درپیش ہے۔ تو بہلول دنا نے کہا کہ جناب کہاں کا سفر درپیش ہے، کتنا لمبا سفر ہے، کتنے دنوں بعد واپس آئیں گے؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول کیسی باتیں کرتے ہو، بھلا کوئی آخرت کے سفر سے بھی واپس آیا ہے، مرنے کے بعد کبھی کوئی واپس آیا ہے؟ بہلول دنا نے کہا کہ جناب اچھا اتنا لمبا سفر ہے تو کوئی آپ نے پیادے وغیرہ بھیجیں، کوئی فوج کے لشکر بھیجیں پہلے کوئی راستہ کلیئر کرنے کے لیے، ساتھ کوئی سامان وغیرہ، کوئی کھانے پینے کا، کوئی ہیرے جواہرات، کوئی تیر تلواریں، کوئی رسد، کوئی گھوڑے، کوئی یہ سارا سامان آپ نے اوکے کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا، اب ہارون الرشید کو سمجھ لگ گئی کہ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ تو بھولے رہے، تو وہ سفر تو میں نے کی نہیں، اگلے سفر کا تو سامان لیے ہی نہیں، اگلے سفر پہ تو امال کام آئیں گے نا، مال و دولت کو تو کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا خوردبین سے بھی نظر نہیں آتی کائنات کے اندر، اتنی چھوٹی سی، اللہ پاک نے بہت بڑی کائنات پیدا کی ہوئی ہے۔ تو آخرت کے سفر میں تو اعمال ہی انسان کا جو ہے ترازو وہ بھاری کریں گے۔ جو ہارون الرشید ہیں ان کو سمجھ لگ گئی کہ بہلول دنا جن کو ہم مجذوب سمجھتے ہیں، تو وہ تو عقل میں ماشاءاللہ بہت ہے، اور اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے اوپر حقیقتیں کھولی ہوتی ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں تو خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، میں تو کچھ لے کے نہیں جا رہا،
تو بہلول دنا نے کہا کہ اچھا اتنا لمبا سفر ہے، کوئی معین مددگار نہیں، پھر تو لیجیے ہارون رشید کی یہ چھڑی، انہوں نے وہی چھڑی بہلول دنا نے اپنی بغل سے نکالی اور ہارون رشید کو دے دی اور کہا کہ جناب یہ آپ کی امانت ہے، واپس ہے، مجھے اب آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف نہیں مل سکا۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے تمام اعمال، دیکھیں آپ وکیل ہیں، آپ مظلوموں کو انصاف لے کر دے سکتے ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کسی کا دکھ درد دور کر سکتے ہیں، آپ فوجی ہیں، آپ وطن کی، لوگوں کی عزتوں کی، جائیدادوں کی، مال اسباب کی حفاظت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے حکمرانی عطا کی ہے تو آپ رعایا کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو کام جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ پاک کی رضا کا حصول ہے۔ یہ ایک ایگزامس کی جگہ نا، امتحان کی جگہ ہے، تو امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جو اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرے گا۔